کہ انہیں کیسے پڑھنا ہے، اسے کیسے پریپیئر کرنا ہے، پھر ہم انشاءاللہ سیرت النبی پڑھ لیں گے. ٹھیک ہو گیا شہریار؟ اچھا ابھی عقیدہ رسالت ہوا ہے، چلے میں عقیدہ آخرت کا بھی آپ کو تھوڑا سا بریف بتا دیتا ہوں. اس میں کیا ہے؟ حدیث سے قرآن ریفرنس دے لکھو گی عقیدہ آخرت ہے ایک سمجھا تھا. ایمان مزمل سب سے پہلے. جب ہم بات کرتے ہیں نا عقیدہ آخرت کی، ٹو بلیو ان ہیئر آفٹر، ٹو بلیو ان ہیئر آفٹر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ آخرت اسلام کا فنڈامنٹل ڈوگما ہے. اٹس دا فنڈامنٹل ڈوگما آف اسلام. ڈوگما؟ ڈوگما کسے کہتے ہیں؟ فنڈامنٹل ڈوگما آف اسلام یعنی کہ یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے. اچھا عقیدہ. اچھا پھر عقیدہ آخرت پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ڈیتھ از ناٹ is not the دی اینڈ. end of life. Death is not the end of life. Rather, اٹ از اے ٹیسٹ. it opens the door کدے لوگوں لکھنا of another life. کہ اسلام ہمیں بتاتا انگلش میں ہے ہوئی نہیں. کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں داخل ہونے کا دروازہ ہے. یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ موت کی وجہ سے خاتمہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم ایک جہاں سے نکل کر دوسرے میں داخل ہو جائیں گے. اور عقیدہ آخرت کی سب سے اچھی ڈیفینیشن ہمیں دی ہے مولانا مودودی نے. مولانا مودودی کہتے ہیں کہ عقیدہ آخرت کے 5 اہم اجزاء. According to مولانا مودودی there are 5 essential elements of belief in hereafter. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے انسان کو اس چیز پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ موت برحق ہے اور وہ اس کی تیاری کرتا رہے. کہتے ہیں نا موت برحق ہے، موت پر ہر مومن کا ایمان ہوتا ہے. اچھا پھر موت کے بعد وہ کہتے ہیں دوسرے نمبر پر ہمیں اس چیز پر بھی، اور کوئی بھی مٹیریلسٹک بندہ ویسے موت سے انکار نہیں کر سکتا، ایون کہ ایتھیسٹ ہوں، ایگنوسٹک ہوں، مٹیریلسٹک ہوں، they also believe in death، ہے نا؟ death is the harsh reality of life. لیکن اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ پھر ہمیں اس چیز پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک سرٹن ٹائم پیریڈ قبر کے اندر بھی گزارنا ہے، سرٹن ٹائم پیریڈ ان گریو. اور یہ حقیقت ہے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ عالم برزخ. عالم برزخ کے اندر بھی ہم نے ایک ٹائم پیریڈ گزارنا ہے، اور عالم برزخ کے اندر اس وقت تک ٹائم پیریڈ گزارنا ہے جب تک ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جاتے، ریسٹور ٹو تو اس وقت ہمیں لائف. سزا ملے گی یا عالم ملے گا؟ برزخ کیا ہے؟ افضال قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ متففین، ہے نا؟ ایک بڑی فیمس سورت ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات مینشن کیے ہیں، ایک ہے علیین اور ایک ہے سجیین. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھی اور بری روحوں کو الگ الگ مقام پر رکھ دیا جاتا ہے. تہذیب پیریڈ ان گریو کو ہم کہتے ہیں عالم برزخ. ریسٹور ٹو لائف کو ہم کہتے ہیں زندہ اٹھائے جانے پر. اور یہ زندہ اٹھائے جانا کب ہوتا ہے؟ جب حضرت اسرافیل اپنی سور پھونکیں گے، ریسٹور ٹو لائف. اور اس کے بعد پھر جب دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں انسان کو نہ سے پیدا کر سکتا ہوں تو اسے دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ کے اندر بتاتے ہیں، سورہ قیامہ ورس نمبر 3 اور 7 کے اندر، کہ جن لوگوں کو زندہ اٹھائے جانے پر شک ہے وہ یاد رکھیں میں ان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس بنانے پر بھی قدرت رکھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ڈیفرنٹ ورسز کے اندر بتاتے ہیں کہ ہاؤ ہی ول ریسٹور اس ٹو لائفز، کہ وہ کس طرح سے ہمیں دوبارہ زندہ اٹھائیں گے. اللہ نے سورہ حج کے اندر بھی اگزامپل دی ہے. شارق سورہ قیامہ ورس نمبر 3 اور 7،
3 اور 4 سوری 3 اور 4 کے اندر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جن لوگوں کو زندہ اٹھائے جانے پر شک ہے وہ یاد رکھیں ہم ان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس بنانے پہ بھی قدرت رکھتے ہیں. اور پھر جب ہم زندہ اٹھائے جائیں گے دیٹ ول بی دا ڈے آف ججمنٹ ہے نا, دیٹ ول بی دا ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی, وہ یوم محشر ہوگا. اللہ تعالیٰ سورہ زلزلہ میں کہتے ہیں کہ جو ذرا برابر نیکی کرے گا تو اس کا اجر پالے گا, جو ذرا برابر برائی کرے گا تو وہ بھی اس کا انجام دیکھے گا. اس کے بعد پھر ہم مزید دیکھتے ہیں تو لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اس چیز پر بھی یقین ہونا چاہیے مقصود کہ ہم نے پھر ایک ایٹرنل لائف گزارنی ہے ہیون یا ہیل کے اندر. یہ اسلام کا عقیدہ آخرت ہے اپنے موجودی کے انسان کو ان 5 چیزوں پر یقین ہونا چاہیے. موت پر, اپنے برزخ پر, زندہ اٹھائے جانے پر, اس کے بعد پھر سزا اور جزا کے دن پر, اور لاسٹ میں پھر ہم کہتے ہیں کہ اس چیز پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے ہیون یا ہیل کے اندر جو ہے وہ ایک پرمنٹ ٹائم گزارنا ہے. سمجھ آئی آپ کو اس بات کی؟ عقیدہ آخرت کے بھی وہی امپیکٹس ہیں جو میں نے عقیدہ توحید کے پڑھائے تھے. افضال آپ کو عقیدہ توحید کے اثرات یاد ہیں؟ اچھا آپ کو تھوڑی سی سمارٹنس بتاؤں فاطمہ کہ عقیدہ آخرت, عقیدہ توحید اور دین اور مذہب کے فوائد سیم ہیں. یہ تینوں چیزیں سیم ہیں. اب ہم پڑھ لیتے ہیں اپنا نیکسٹ کوشچن, اور نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا اسلامک کنسپٹ آف ورشپ, کہ عبادت کیا ہے اور اسلام میں عبادات کی کتنی اقسام ہیں. ہم اکثر ورڈ مینشن کرتے ہیں ورشپ, عبادت. آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہے کہ ورشپ ہے کیا, عبادت ہے کیا؟ What is worship? What is عبادت؟ نیلم کیا ہے؟ اطاعت ہے, ٹو اوبے ہے, شاباش شارق, اور ویری گڈ افضال. اردو میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت ورڈ بنایا گیا ہے عبد سے. اردو میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبادت ورڈ بنایا گیا ہے عبد سے, اور عبد کا لفظی مطلب ہے بندہ. عبد کا لفظی مطلب ہے بندہ. اگر عبد کا مطلب بندہ ہے تو عبادت کا مطلب بندگی اختیار کر لینا ہے نا حسین؟ عبد کا مطلب اگر بندہ ہے تو عبادت کا مطلب بندگی ہے. اسی لیے پھر زویا ہم کہتے ہیں کہ عبادت سے مراد اللہ کی اطاعت بھی ہے, اس کے احکامات پر عمل بھی ہے. جب ہم انگلش میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ورشپ از این اولڈ انگلش ورڈ. ورشپ از این اولڈ انگلش ورڈ, اور ورشپ کا لفظی مطلب ہے ٹو پریز, ٹو شو آنر, ٹو پریز, ٹو شو آنر, تعریف کرنا, عزت کرنا, ورشپ کہلاتا ہے. اچھا یہ حقیقت ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہم بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور یہ عبادت کہلاتی ہے.
ہم جب ثنا پڑھتے ہیں نماز میں، ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں نا، یا جب ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں بھی ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، شکر کرنا، تعریف کرنا، یہ ساری چیزیں خان اس میں آ جائیں گی۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا مزید اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ورشپ کا مطلب ہے ٹو فالو دا کمانڈمنٹس، ٹو فالو دا کمانڈمنٹس آف اے سپر نیچرل پاور ڈائٹی اور گاڈ از کالڈ ورشپ۔ کہ جب ہم کسی کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی اطاعت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، آپ دیکھیں کہ جب ہم اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو حسین ہم مسلم کہلاتے ہیں نا۔ مسلم کا لفظی مطلب یہی ہے، ماننے والا۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے نا زویا؟ جو آپ نے ورڈ مینشن کیا، ریورنس ٹو گاڈ از کالڈ ورشپ۔ اچھا، اب ہم دیکھ لیتے ہیں شریعت کی روح سے عبادت کیا ہے۔ شریعت کی روح سے ہمیں عبادت کی دو ڈیفینیشنز ملتی ہیں اکارڈنگ ٹو شریعہ۔ شریعہ کی روح سے عبادت کی دو ڈیفینیشنز ہیں۔ نمبر ایک، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شریعت کی روح سے عبادت سے مراد ہے اللہ سے محبت کرنا۔ اللہ سے محبت کرنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، اس کے احکامات پر عمل کرنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اور اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ حسین، شریعت کی روح سے عبادت کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اور اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ یہ شریعت کی روح سے عبادت کی پہلی ڈیفینیشن تھی۔ اس کے بعد ہم شریعت کی روح سے عبادت کی دوسری ڈیفینیشن دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبادت سے مراد ہے ٹو اسپیک ٹروتھ، سچ بولنا بھی عبادت ہے۔ ٹو اسپیک ٹروتھ از کالڈ ورشپ۔ راجہ واحد اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں سورہ نساء ورس نمبر 135 کے اندر، او یو بلیورز اسٹینڈ فرم فار دا سیک آف جسٹس اینڈ بیئر وٹنس فار دا سیک آف اللہ، کہ اے ایمان والو انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، چاہے یہ تمہارے اپنے خلاف ہے، چاہے یہ تمہارے والدین کے خلاف ہے، چاہے یہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ نے سچی گواہی دینی ہے اور یہ عبادت ہے۔ سندس، ہم اکثر فیملی کیسز میں دیکھتے ہیں، اکثر پراپرٹی کیسز میں دیکھتے ہیں، تو افضال لوگ جو ہے وہ گواہی نہیں دیتے۔ ایسے ہی ہے نا شارق، کہ وہ کہتے ہیں یار ہم گواہی دیں گے تو ہمارے اپنے والدین پھنس جائیں گے، ہمارے اپنے اوپر نام آئے گا، ہم اگر گواہی دیں گے تو ہمارے خاندان کی بدنامی ہو جائے گی۔ آپ نے سنی ہے ایسی باتیں؟ اکثر لوگ اسی بات پر گواہی نہیں دیتے کہ یار ہمارے خاندان کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے والدین کی بدنامی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں والدین کے خلاف ہوں، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں رشتہ داروں کے خلاف ہوں، آپ نے مظلوم کا ساتھ دینا۔ تو اسی لیے اسلام میں سچ بولنے کو بھی عبادت قرار دیا گیا۔ اس کے بعد پھر مزید ہم دیکھتے ہیں تو دوسرے نمبر پر سچ بولنے کے ساتھ ساتھ کہا گیا ٹو فالو شریعہ ان ایوری واک آف لائف از آلسو کالڈ ورشپ۔ ٹو فالو شریعہ in every walk of life is also called worship۔
کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں شریعت کی پابندی کرنا شروع کر دیں، یہ عبادت ہے۔ ہمارا کھانا پینا شریعت کے مطابق ہو، دو عبادت۔ ہمارا جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا ہو شریعت کے مطابق، دو عبادت۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ یار تجارت ہے شریعت کے مطابق ہو، دو عبادت۔ ہمارے پیسوں کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے نا، حصول رزق حلال عین عبادت ہے، کہ اگر ہم حلال طریقے سے اپنا رزق کمائیں تو بھی ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹو فالو شریعہ کے بعد تیسرے نمبر پر رائٹس آف پیپل، حقوق و لباد پورے کرنا بھی عبادت ہے۔ رائٹس آف پیپل، حقوق و لباد پورے کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ شریعت کی روح سے دوسری ڈیفینیشن تھی عبادت کی۔ آپ لوگوں کو دونوں ڈیفینیشن سمجھ آئے؟ کوئی کنفیوژن ہو؟ فرسٹ ڈیفینیشن میں تھا اللہ سے محبت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا عبادت ہے۔ اور اس کے بعد پھر مزید ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے سچ بولنا، زندگی کے ہر معاملے میں شریعت کی پابندی کرنا، اور حقوق و لباد پورے کرنا عبادت ہے۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ اب ہم نماز کی بریک کر لیتے ہیں، اور نماز کے بعد پھر میں آپ کو ٹائپس آف ورشپ پڑھا دیتا ہوں۔ تو نماز پڑھ لیتے ہیں، بس 5 منٹ کی بریک کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم یہ پڑھ لیں۔ ٹائپس آف ورشپ کے اسلام میں عبادات کی کتنی اقسام ہیں؟ تو جب ہم بات کرتے ہیں ٹائپس آف ورشپ کی، اس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر آتی ہیں ہماری obligatory worships۔ obligatory worship، آپ کو پتہ ہے ہماری obligatory worships کون سی ہیں؟ جنہیں اردو میں ہم کہتے ہیں فرض عبادات۔ یہ ہماری obligatory worships ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر حال میں انہیں ادا کرے۔ جی شاباش فاطمہ، فرض نمازیں جیسے ہماری ہیں، فرض نمازوں میں، فرض عبادات میں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شاباش حسین، کہ انہیں ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہے، ادا نہیں کریں گے تو سوال کیا جائے گا۔ اچھا، obligatory worships کے بعد پھر سیکنڈ نمبر پہ جو ہماری ٹائپ ہے وہ ہے غور و فکر کرنا، پونڈرنگ، کہ اسلام میں غور و فکر کرنے کو بھی عبادت قرار دیا گیا ہے، ایسے ہے نا شارق؟ کہ غور و فکر کرنا۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں غور و فکر کرنے کی، یہ بھی اسلام میں عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں، یتفکرون، تتفکرون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ علم والے ہی اس کی آیات پر غور و فکر کرتے ہیں، علم والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور پھر مزے کی بات کہ ہم اکثر سنتے ہیں، آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ کین یو ہیئر می؟ اچھا، تو
جی، ہم بات کر رہے تھے کہ غور و فکر کرنا بھی اسلام میں عبادت، اور اس کی فاطمہ سب سے بڑی مثال ہے نبی کریم کی۔ ہم کہتے ہیں غار ہرا میں عبادت کرنے جاتے تھے، توقیر کبھی آپ کے ذہن میں بھی سوال آیا ہو کہ یار اس وقت تو نہ نماز فرض تھی، نہ روزہ تھا، نہ زکوٰۃ تھی، تو ہولی پروفٹ نے غار ہرا میں جا کے کون سی عبادت کی؟ آتا ہے نا سوال ذہن میں۔ ہولی پروفٹ نے اس کائنات کے اوپر غور و فکر کیا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا دن اور رات کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جی آواز نہیں آ رہی میری؟ اویس آواز صحیح آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا یار، ایویں نے رولا پایا ہے کہ سر آواز نہیں آ رہی پتر، ہن میں تے نکل کے آن تو رہا، آواز آ رہی ہے بڑھ سلو ہے، تو والیوم کو بڑھا اس سے پہلے کہ میرا گلا پھٹ جائے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں غور و فکر کرنے کے بعد نیکسٹ عبادت جو ہے وہ کیا ہے۔ اچھا، ہولی پروفٹ نے جب غور و فکر کیا تو انعام اللہ، اللہ کا پہلا حکم کیا تھا؟ بینگ مسلم۔ اگر کوئی ہم سے پوچھ لے کہ اللہ کا پہلا حکم کیا ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ واٹ واز دا فرسٹ کمانڈمنٹ آف اللہ؟ کیوں شارک، اللہ کا پہلا حکم کیا ہے؟ شاباش۔ تو اسی لیے ہم اسلام میں کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا اسلام میں عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ ہولی پروفٹ کی حدیث ہے ایمن کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ باسط، جیسے ہم کہتے ہیں کلمہ نماز روزہ فرض ہے، ویسے ہی پروفٹ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اچھا، پھر ایک اور اہم بات، اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر ہولی پروفٹ کہتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ ایک اور بڑی فیمس حدیث ہے ہولی پروفٹ کی، کہتے ہیں کہ جو طالب علم علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اللہ کے راستوں میں سے ایک راستے میں ہو۔ تو اسلام میں علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں علم حاصل کرنے کے بعد نیکسٹ اسلام میں ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ بھی عبادت ہے، enjoining right and forbidding wrong، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ بھی اسلام میں ایک بڑی عبادت ہے۔ رمشا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں تم بہترین امت ہو کیونکہ تم لوگوں کو نیکی کے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برائی کے کاموں سے روکتے ہو، ہے نا۔ پھر ہولی پروفٹ کی دو بڑی مشہور احادیث ہیں۔ پروفٹ کہتے ہیں کہ مومن تو وہ ہے جو برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل میں برا سمجھے، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں ایک اور پرابلم بھی ہے، ہمارے ہاں برائی کو ہاتھ سے روکنے سے مراد سمجھا جاتا ہے تشدد کرنا، کہ لوگوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دینا، یہی سمجھا جاتا ہے نا بس۔ تو ہاتھ کا استعمال ہر بندہ ڈیفرنٹ کیپیسٹی میں کر سکتا ہے۔ کیسے کر سکتا ہے ہاتھ کا استعمال ڈیفرنٹ کیپیسٹی میں؟ کہ کوئی بندہ جہاد بالقلم کر سکتا ہے، کوئی تحریریں لکھ سکتا ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ کالمز لکھ سکتا ہے، کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے تو وہ قانون کے اوپر عمل درآمد کرا سکتا ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں تو وہ یوز آف فورس کر سکتی ہیں۔ اب ایسا ہر انسان ہاتھ کا استعمال ڈفرینٹ کیپیسٹی میں کرتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے ہولی پروفٹ کی، کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے، چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم۔ تو صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ مظلوم کی مدد کریں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، بھئی ہم ظالم کی بھی مدد کریں؟ تو ہولی پروفٹ نے کہا کہ ظالم بھی آپ کا مسلمان بھائی ہے، اسے مزید ظلم کرنے سے روکو۔ آج ہم پڑھتے ہیں اکارڈنگ ٹو سائیکالوجی کہ وہ کہتے ہیں جب تک آپ لوگوں کی کاؤنسلنگ نہیں کریں گے
تب تک آپ پرابلمس کو حل نہیں کر سکتے. ریہیبلیٹیشن سینٹرز بھی بنائے جاتے ہیں پراپر کاؤنسلنگ کے لیے، ایسے ہے نا. اچھا اس کے بعد پھر اسلام میں صفائی کو بھی نصف ایمان قرار دیا گیا. کلیننس از نیئر ٹو گاڈ، صفائی نصف ایمان ہے. آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کیسے ایمان ہے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ سارے پنڈی کیمپس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ لوگوں کو تو پتا ہے. اکثر ہاسٹل والے دوستوں کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ آج تو نہا لے، ہے نا، صبح اتوار ہے، چھٹی ہے. صفائی نصف ایمان ہے، کچھ خیال کیا کر. کیسے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا؟ باسط صفائی کیسے نصف ایمان ہے، سمجھ آتی ہے شارق اس بات کی؟ Cleanliness is near to God. صفائی نصف ایمان ہے. How؟ ہاں اس میں جسمانی اور روحانی صفائی بھی شامل ہے. اور جی حسین، وضو کرنا. ہوں پہلے غسل پھر کلمہ اور پاکیزگی ہے. تصوف کا ریفرنس دے سکتے ہیں. اور نیلم ہم تو شیطان سے بچ جائیں گے، لیکن شیطان ہم سے کیسے بچے گا؟ اصل تو مسئلہ پاکستان میں یہ بھی ہے کہ ہم تو شیطان سے بچ جائیں، لیکن شیطان کو پاکستانیوں سے کون بچائے گا؟ الحمدللہ ابھی کسی نے مجھے پوسٹ شیئر کی ہے، وہ کہتے ہیں پہلا روزہ 14 رمضان کو ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں کہ شیطان بھی ہم سے پناہ نہ مانگے تو کون مانگے؟ آپ نے دیکھی ہے وہ پوسٹ کہ الحمدللہ پہلا روزہ 14 رمضان کو ہوگا. اب مجھے بتاؤ کہ شیطان بھی کہتا ہے کہ ایسے لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ تو کوئی میرا بھی پرو میکس ورژن ہے. ہاں نا عائشہ. جی جی سردار نعمان، اس میں کوئی بری بات نہیں، بلکہ میں تو آپ کو خوشخبری بتا رہا ہوں کہ پہلا روزہ 14 رمضان کو ہے. چلیں آج میں آپ کو تھوڑا سا ان ڈیٹیل بتاتا ہوں. ہاں کہ صفائی نصف ایمان کیسے ہے. ہم، تو صفائی نصف ایمان ہے. ہمیں پتا چلتا ہے کہ سب سے پہلے کہا جاتا ہے وضو، ایبلوشنز. آپ لوگ بالکل صحیح بتا رہے تھے کہ یار ایبلوشنز کیا کرتے ہیں؟ اٹ پیوریفائز آور باڈی. وضو ہمارے جسم کو پاک صاف کرتا ہے. آج کہا جاتا ہے کہ بار بار انسان کو اپنا ہاتھ دھونا چاہیے، ہے نا، جرمز کو ختم کرتا ہے. اور پروفٹ نے کہا تھا یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان نہر کے اندر 5 ٹائمز اے ڈے جو ہے وہ شاور لے. تو وضو جو ہے وہ انسان کی باڈی کو پاک صاف کرتا ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پریئر کیا کرتی ہے. پریئر پیوریفائز آور سول. نماز ہماری روح کو پاک صاف کرتی ہے. ایسے ہی ہے نا کہ نماز کی وجہ سے ہماری روح پاک صاف ہوتی ہے. سملرلی ہم بات کرتے ہیں زکوٰۃ کی. زکوٰۃ پیوریفائز آور ویلتھ. زکوٰۃ ہماری دولت کو پاک صاف کرتی ہے. اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں فاسٹنگ کی، تو روزہ جو ہے وہ ہماری باڈی کو پیوریفائی کرتا ہے. ایسے ہی ہے نا کہ ابھی رمضان آ رہا ہے، آپ دیکھیے گا الحمدللہ ہمارے جو فیس بکش اسکالرز ہیں افضال، وہ ہمارے فیس بک کے جو علماء کرائم ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ وضو کے کیا کیا فائدے ہیں اور روزے کے کیا کیا فائدے ہیں نا. بلکہ آپ کو پتا ہے آج کل انسٹرکشنز بھی آتی ہیں فیس بک پہ کہ روزے میں آپ نے یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے اور ایسے نہیں کرنا ہے. جی بالکل. تو ویسے آج سائنٹیفکلی پروو ہو چکا ہے کہ فاسٹنگ کی وجہ سے ہماری باڈی میں جو انوانٹیڈ مٹیریل ہے نا وہ ریموو ہو جاتا ہے.
جی نیازی صاحب، سمٹ کر بیٹھنے کے چکر میں آپ نے پورا پاکستان سمیٹ کے رکھ دیا. کون بچائے گا پاکستان اب، وہ بھی تم سے. تو فاسٹنگ جو ہے وہ ہماری باڈی کو پیوریفائی کرتی ہے. اچھا اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں حج کی. تو حج کیا کرتا ہے؟ حج ہماری پوری زندگی کو پیوریفائی کر دیتا ہے. حج ہماری پوری زندگی کو پیوریفائی کرتا ہے نا افضال. ہولی پروفٹ کی حدیث ہے کہ حج انسان کو ایسے پاک صاف کر دیتا ہے جیسے انسان ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا. اچھا ابھی اوپر میں نے پڑھایا تھا آپ کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر. تو یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا کرتا ہے؟ اٹ پیوریفائز آور سوسائٹی. اٹ پیوریفائز آور سوسائٹی. اور اس کے بعد پھر آپ میں سے کئی لوگ مجھے مثال دے رہے تھے صوفیہ کرام کی، اسپرچوالزم کی، جسے ہم میڈیٹیشن کہتے ہیں، جسے ہم مراقبہ کہتے ہیں، جسے ہم پیوریفیکیشن آف سول کہتے ہیں. پیوریفیکیشن آف سول ہوتی ہے نا، پیوریفیکیشن آف سول، روح کی صفائی، روح کی پاکیزگی. یہ اصل میں باسط ہمارے کریکٹر کو پیوریفائی کرتی ہے. اٹ پیوریفائز آور کریکٹر. کہ یار جب ہم اپنے تزکیہ نفس کرتے ہیں تو تزکیہ نفس ہمارے کریکٹر کو پاک صاف کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اسی لیے ہولی پروفٹ نے کہا تھا صفائی نصف ایمان ہے. اور یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے کہ ہم نے زندگی کے ہر معاملے میں صفائی کو دیکھنا ہے. اس کے بعد پھر پریکٹس آف سوشل سروسز، صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کے کام، پریکٹس آف سوشل سروسز، یہ بھی اسلام میں عبادت ہے. ایون کہ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے. اب یہ صدقہ جاریہ کے کام کیا ہے کہ کوئی پانی کا بندوبست کر دیا جائے، کوئی فوڈ کا بندوبست کر دیا جائے، ہے نا باسط. ہاسٹل میں کوئی دال پکی ہو تو کوئی فوڈ پانڈا کر دیا جائے، اور راستے میں پڑا ہوا کوئی پتھر ہٹا دیا جائے، کوئی سرسبز درخت لگا دیا جائے. یہ سارے کام صدقہ جاریہ کے کام. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں رائٹس آف پیپل، حقوق العباد پورے کرنا بھی عبادت ہے. رائٹس آف پیپل کے اندر آپ نے سب سے بڑی مثال لکھنی ہے رائٹس آف پیشنٹس، کہ اسلام میں بیمار لوگوں کے بھی حقوق ہیں. ان کی تیمارداری کرنا، ان کی عیادت کرنا اسلام میں عبادت کہلاتا ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں مزید تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری کچھ پولیٹیکل عبادت بھی ہے. پولیٹیکل عبادت، اور پولیٹیکل عبادت کون سی ہے؟ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا، یا ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا. ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی عبادت ہے. اور یہ پروفٹ کی حدیث ہے کہ the best jihad is to speak a word of justice to an oppressive ruler. بہترین جہاد تو ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. جیسے حضرت موسیٰ نے فرعون کے سامنے کہا، حضرت ابراہیم نے نمرود کے سامنے کہا، اور حضرت امام حسین نے یزید کے سامنے کہا. تو یہ ہماری پولیٹیکل عبادت ہے کہ ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. اس کے بعد کچھ ہماری سوشل عبادات بھی ہیں. اور سوشل، جی جی افضال صاحب، وہ کہتے ہیں چولا مارن تو بہتر ہے بندہ خاموشی اختیار کر لے، ہے نا. مومن تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا انسان محفوظ ہے. کہ یار آپ کی زبان دوسرے کو نقصان پہنچاتی ہے، اس سے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کر لی جائے. اور اس کے بعد پھر آخر میں ہم دیکھتے ہیں ہماری کچھ سوشل عبادات بھی ہیں. سوشل عبادات ہماری کون کون سی ہیں بلا؟ سوشل عبادات میں گریٹنگز، سلام کرنا عبادت ہے. اسی طرح نماز جنازہ پڑھنا عبادت ہے.
یہ کچھ عبادات کی ٹائپس تھی، باقی بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ انعام اللہ، اب ہم پڑھ لیتے ہیں ہماری جو obligatory worships ہیں نا، ان میں سے میں دو کی آؤٹ لائن آپ کو بنوا دیتا ہوں، ایک نماز کی، پریئر کی، اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہم اس میں کر لیں گے زکوٰۃ والا کوشچن، کیونکہ یہ دو ذرا امپورٹنٹ ہیں، باقی ذرا ایزی سے ہے نا آصف، وہ ہم خود بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے نماز والا کوشچن دیکھ لیتے ہیں کہ نماز پریئر ہے کیا، اور اس کا کیا معنی ہے۔ آپ لوگوں نے اکثر یہ ورڈ سنا ہوگا پریئر یا صلاح، اس کا کیا معنی ہوتا ہے بھلا؟ ویری گڈ یار افضال اور سکندر، آپ دونوں نے بالکل ٹھیک بتایا کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ صلاح کیا ہے یا نماز کیا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا لفظی مطلب ہے دعا۔ ٹو پرے از کالڈ پریئر۔ یہ اکثر ایم سی کیوز میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ نماز کا لفظی مطلب کیا ہے، تو ایمن، نماز کا لفظی مطلب ہے دعا، دعا مانگنا یا دعا کرنا۔ اور آپ غور کریں تو یہ جو افضال سورہ فاتحہ ہے، یہ ہماری پوری کی پوری دعا ہی ہے نا۔ ٹو پرے از کالڈ پریئر۔ اس کے بعد پھر جب ہم اس کو تھوڑا سا مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایمن، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پریئر کا لفظی مطلب یہ بھی ہے ہمبلی۔ جی آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں نا؟ تو بڑے بے صبرے بچے ہیں، ایک منٹ آواز نہ آئے تو رولا پا دین حسین کے سر آواز نہیں آ رہی، بندہ کرے تو کیا کرے حسین، سا بھی نہیں لے سکتا۔ تو کلاس کے اندر تو بڑا سکون ہوتا تھا، اتنے آن لائن تو بے چینی ہو رہی ہے ہیں؟ اندازہ لا انہاں دا نعمان کلاس اس تے انہاں نو، ہاں نا، بڑا چین ایتھے انہاں نو بے سکونی ہو رہی۔ جی آ جاتی آواز بھی۔ ہاں، تو میں آپ کو بتا رہا تھا اسامہ کہ اوئے ہوئے کچھ زیادہ جذباتی نہیں کر دیا؟
تو ہمبلی آسک اور بیگ فار سم تھنگ، کہ پریئر کا مطلب ہے مودبانہ درخواست کرنا، التجا کرنا. ہمبلی آسک اور بیگ فار سم تھنگ. اچھا، اس کے اندر انعام اللہ، کیونکہ ایک انسان اپنے کریٹر سے مانگ رہا ہے، اسی لیے پھر ہم کہتے ہیں کہ پریئر از اے سارٹ آف کمیونیکیشن بٹوین مین اینڈ ہز کریٹر. انسان اور خدا کے درمیان تعلق قائم کرنے والی چیز نماز ہے. کہتے ہیں نا کہ انسان اور خدا کے درمیان تعلق قائم کرنے والی چیز نماز ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اٹس این obligatory worship. یہ ایک فرض عبادت ہے، ایون کہ اس قدر فرض عبادت ہے کہ ہولی پروفٹ کہتے ہیں ایک مومن اور کافر کے درمیان فرق کو قائم کرنے والی چیز نماز ہے. اچھا، میں آپ کو نا نماز کی آیات اور احادیث نہیں بتا رہا، وہ آپ نے بک سے کر لینی ہے. افضال، یہاں پر آپ نے نا وہ آیات یاد کرنی ہے جن میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہو. تو اس کے اندر ہمارا کوشچن آ چکا ہے 2 دفعہ کہ وٹ از دا فلاسفی آف پریئر. وٹ از دا فلاسفی آف پریئر، کہ نماز کا فلسفہ کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نماز کا مقصد کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے. جی افضال، انعام اللہ، کیا خیال ہے، کیا فلسفہ ہے نماز کا؟ پریکٹیکل سائن آف اوبیڈینس تو ہے. شاباش سکندر. اور روح کا سکون ہے، ڈسپلن ہے. شاباش. رمشا 2 دفعہ ہمارا کوشچن آیا تھا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اس کی روشنی میں نماز کے فوائد اور اثرات بیان کریں. کاشف، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت، اور سورہ عنکبوت کی ورس نمبر ہے 45، اس کے اندر ہمیں بتایا ہے کہ واٹ از دا فلاسفی آف پریئر. نماز کا مقصد کیا ہے. تو نماز کا مقصد کیا ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچاتی ہے. دیٹس دا فلاسفی آف پریئر. فلاسفی آف پریئر کیا ہے؟ انڈیڈ پریئر پروہیبٹس immorality آف کریکٹر اینڈ رانگ ڈوئنگ. اللہ تعالیٰ کو موڈ آف پریئر سے غرض نہیں ہے، اللہ کو انٹینشن آف پریئر سے غرض ہے. تو باسط، جب ہم غور کرتے ہیں کہ نماز کیسے بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے، تو یہاں پر بہت ضروری ہے سمجھ لینا کہ بے حیائی کیا ہے اور پھر برائی کیا ہے. جی، میں آپ سے پوچھ رہا تھا افضال کہ بے حیائی کیا ہے اور برائی کیا ہے.
ابھی ہم نے ڈسکس کیا نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں، اور ہمارا 2 دفعہ کوشچن بھی اسی طرح سے آیا کہ بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچاتی ہے. تو واٹ از بے حیائی؟ امورالٹی آف کریکٹر. امورالٹی آف کریکٹر کیا ہے بھلا سکندر؟ امورالٹی آف کریکٹر کے اندر عمران ہم کہیں گے کہ ہر وہ کام جسے اسلام حیا کے اگینسٹ سمجھتا ہو، جسے اسلام جو ہے وہ امورل قرار دیتا ہو، وہ بے حیائی ہے. اب یہ کون کون سے کام ہیں مرتضی؟ اسلام نے ہمیں لباس پہننے کا حکم دیا ہے، تہذیب ہم اس لباس کی پابندی نہ کریں، یہ بے حیائی ہے. اچھا، اسی طرح حسد کرنا، غیبت کرنا، آپ دیکھیں کہ یہ بھی بے حیائی کے کام ہے کہ آپ کسی کے منہ پر وہ بات نہیں کر سکتے اور آپ پیٹ پیچھے وہ بات کر رہے ہیں، یہ بے حیائی ہے. اچھا عامر، اسی طرح آپ دنیا کے سامنے اچھے بنے ہوئے ہیں، تنہائی میں کرپشن کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، یہ بے حیائی ہے. ہر وہ کام جسے اسلام نے منع کیا ہے لیکن ہم کر رہے ہیں، چاہے چھپ کر کر رہے ہیں یا وہ جس کی سزا نہیں ہے، وہ بے حیائی ہے. تو پھر برائی کیا ہے؟ ہر وہ کام برا کام ہے جسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں برا قرار دیتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے شیطان کی روش قرار دیا. اب وہ کون کون سے کام ہیں شیطانی روش والے؟ وہ شیطانی روش والے کام ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قتل کر دینا، بہتان لگانا، شراب نوشی کرنا، جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان کی ہے، وہ سارے کام برائی کے کام. اگر میں ون لائنر ڈیفرنس بتاؤں نا سکندر کے بے حیائی اور برائی کے کاموں میں کیا فرق ہے، تو بے حیائی سے مراد وہ تمام گناہ ہیں جو ہماری سول کرتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ سول کے گناہ پر کوئی قانون تو سزا نہیں دیتا، جیسے حسد کرنے پر، بدگمانی کرنے پر. تو بے حیائی سے مراد وہ تمام کام ہیں جو ہماری سول کرتی ہے، اور برائی سے مراد وہ تمام کام ہیں جو ہماری باڈی کرتی ہے. تو نماز انسان کو نہ تو کوئی برائی کا کام کرنے دیتی ہے، نہ روح کا گناہ کرنے دیتی ہے، اور نہ ہی کوئی باڈی کا گناہ کرنے دیتی ہے. اچھا باسط، پھر کہا جاتا ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے. سنیے آپ نے یہ بات کہ there must be sincerity in prayer. اب حسین، یہ خشوع و خضوع سے مراد کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ خشوع و خضوع سے مراد صرف لباس کا خیال رکھنا اور نماز کنسنٹریشن سے پڑھنا ہے. خشوع و خضوع سے مراد یہی ہے کہ یار اب آپ نے اس طرح سے نماز پڑھنی ہے کہ نہ آپ کی کوئی باڈی گناہ کرے، نہ آپ کی سول گناہ کرے. اس چیز کا اہتمام کیا جائے. کہتے ہیں نا نماز کو، صلات کو قائم کرنا چاہیے، تو یہ اسی صورت میں قائم ہوتی ہے جب ہم ان دونوں چیزوں کا خیال رکھیں. اس کے بعد ہے پھر امپیکٹس آف پریئر. نماز کے اثرات کیا ہیں؟ یہ امپیکٹس آف پریئر تھوڑے سے ایزی ہیں، یہ آپ لوگ بک سے کر لیں گے کہ اس کا سوشل امپیکٹ کیا ہے، اس کا مورل امپیکٹ کیا ہے، اس کا اسپرچول امپیکٹ کیا ہے. تھوڑا سا ایزی ہے، یہ آپ لوگ بک سے پڑھ لیجئے گا. اب ہم اپنا نیکسٹ کوشچن سٹارٹ کرتے ہیں، اور نیکسٹ جو ہمارا کوشچن ہے وہ ہے زکوٰۃ. نیکسٹ ہم پڑھ رہے ہیں زکوٰۃ. جب ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ از زکوٰۃ، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ از این عربک ورڈ جس کا لفظی مطلب ہے ٹو پیوریفائی. ٹو پیوریفائی، تزکیہ کرنا، پاک صاف کرنا، زکوٰۃ کہلاتا ہے. ٹو پیوریفائی.
جب ہم اس کا کنٹیکسچول میننگ سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصطلاح میں زکوٰۃ سے مراد ہے پیوریفیکیشن آف ویلتھ، پیوریفیکیشن آف ویلتھ، شاباش، کہ زکوٰۃ کا لفظی مطلب ہے پاک کرنا، صاف کرنا، اور کاشف جب ہم اسے مزید سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے دولت کی صفائی کرنا، مال و دولت کی پاکیزگی کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اگین زکوٰۃ از این obligatory worship، یہ بھی ایک فرض عبادات میں سے ہے، اور یہ اس قدر ضروری ہے۔ فرسٹ کیلف آف اسلام حضرت ابو بکر نے ان لوگوں کے خلاف بھی جہاد کیا جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے، ہے نا؟ سنیے یہ بات آپ لوگوں نے اکثر سنی ہوگی کہ زکوٰۃ از این obligatory worship، ریاست تلوار کے زور پر نماز نہیں پڑھا سکتی لیکن تلوار کے زور پر زکوٰۃ لے سکتی ہے۔ تو وائی زکوٰۃ از این obligatory worship، بھائی زکوٰۃ کیوں فرض عبادات میں سے ہے؟ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہے وائی زکوٰۃ از نیسیسری؟ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا تو اسی کو ہم فلسفی آف زکوٰۃ بھی کہتے ہیں، اسی کو ہم فلسفی آف زکوٰۃ بھی کہتے ہیں۔ جی زکوٰۃ کیوں ضروری ہے؟ کوئی آئیڈیا ہے ویسے آپ لوگوں کو؟ امیر زیادہ امیر نہ ہو، شاباش۔ اور ویری گڈ۔ اچھا یہاں پر ایمن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی ریاست ہوتی ہے ایک فلاحی ریاست، اسلامک اسٹیٹ مسٹ بی اے ویلفیئر اسٹیٹ۔ سکندر، اسلامی ریاست ہوتی ہے ایک فلاحی ریاست، اسلامک اسٹیٹ مسٹ بی اے ویلفیئر اسٹیٹ۔ یہی وجہ ہے کہ ہولی پروفٹ نے جب ریاست مدینہ قائم کی تو اسے فلاحی ریاست بنایا۔ اب جب فلاحی ریاست کی ہم بات کرتے ہیں شہریات، تو روٹی کپڑا مکان دینا فلاحی ریاست کی بیسک رسپانسبلٹیز میں سے ہے۔ ایسے ہی ہے نا امیر حمزہ کہ یار فلاحی ریاست کی یہ ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ تمام لوگوں کو روٹی کپڑا مکان فراہم کرے۔ اب جب بات ہوتی ہے ویلفیئر اسٹیٹ کی کہ ریاست جو ہے وہ فلاحی ریاست ہے اور بیسک نیڈز کو فلفل کر رہی ہے، تو اسلام نے کہا ہے کہ آپ اس کے لیے ایک ادارہ بنائیں جس کا نام ہے بیت المال، اور بیت المال تمام لوگوں کی کفالت کرے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اسلامی ریاست میں کوئی بھی شخص بھوک اور افلاس کی وجہ سے خودکشی نہیں کر سکتا۔ ایون کہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہتے ہیں ڈو ناٹ کل یور چلڈرن جسٹ بیکاز آف پاورٹی، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے جیسے تمہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہتے ہیں کہ تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے جیسے تمہیں دیتے ہیں۔ اب جب اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے تو ریاست کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ مفلسی غربت کا خاتمہ کرے اور لوگوں کو روٹی فراہم کرے۔ حضرت عمر کا قول تھا کہ دجلہ اور فرات کے کنارے اگر کوئی جانور بھی پیاسا مر جائے تو عمر جواب دے۔ تو امیر حمزہ یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ اس کا بندوبست کرے۔ اب ریاست نے وہ کہاں سے بندوبست کرنا ہے؟ وہ پیسے جو ہے وہ کہاں سے لائے گی؟ زکوٰۃ سے لائے گی۔ اویس زکوٰۃ کو اسلام کے معاشی نظام میں کور پلر کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ تو ہوا قرآن کا فلسفہ۔ مجیب ہولی پروفٹ کی بھی ایک حدیث ہے، اور ہولی پروفٹ کہتے ہیں پاورٹی لیڈز اے پرسن ٹو ڈس بلیو۔ کیا کہتے ہیں؟ مفلسی
انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے. اسی لیے مفلسی کا خاتمہ کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا ہونا ضروری ہے. اب آپ دیکھیں کہ یار جب ہم بات کرتے ہیں مفلسی کی تو شہریات جب ہم ایسے علاقے دیتے ہیں جہاں پر بھوک اور افلاس ہے تو آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں روٹی چاہیے, ہمیں مذہب نہیں چاہیے. ایون کہ وہ میسلو ہیرارکی تھیوری بھی ہمیں بتاتی ہے کہ زکوٰۃ, اپنا میسلو ہیرارکی تھیوری ہمیں بتاتی ہے نا کہ فوڈ انسان کا پہلا مسئلہ ہے. سب سے پہلے انسان کو فوڈ چاہیے, بھوکے انسان کو روٹی چاہیے, مذہب نہیں چاہیے. تو اسی لیے کہا گیا کہ زکوٰۃ کے ذریعے پہلے آپ مفلسی, بھوک اور افلاس کا خاتمہ کریں. زکوٰۃ از اے ریلیجیس ٹیکس ان اسلام. میسلو ہیرارکی تھیوری ہے نا شارق, میسلو بھی کہتا ہے کہ یار بیسک نیڈز ہونی چاہیے سب سے پہلے, اور روٹی انسان کی بنیادی ضرورت ہے. آپ دیکھیں نا کبھی بھی تھر کے لوگوں کی بات کریں, افریقہ کے لوگوں کی بات کریں تو انہیں واقعی سب سے پہلے روٹی چاہیے, کپڑا چاہیے, انہیں مذہب نہیں چاہیے. ان دو چیزوں کی بنیاد پر پھر ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اسلامی ریاست میں ضروری ہے اور بائی فورس بھی لی جا سکتی ہے. اچھا توقیر, جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہاں پر پھر ایک اور بھی اہم ایشو ہے کہ جب کہہ دیا ہے کہ ریاست نے زکوٰۃ بائی فورس لینی ہے تو کیا سب سے لینی ہے یا اس کی کوئی کنڈیشنز بھی ہونی چاہیے. تو اب ہم پڑھ لیتے ہیں کہ what are the conditions of زکوٰۃ. کنڈیشنز آف زکوٰۃ, زکوٰۃ کی کیا شرائط. اور زکوٰۃ کی سب سے پہلی کنڈیشن ہے کہ اس سے لی جائے گی جو مسلمان ہو, مسٹ بی اے مسلم. زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ لازمی طور پر مسلمان ہو. اچھا پھر مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر کہا جاتا ہے کہ ایڈلٹ بھی ہو, بالغ بھی ہو. شارق ریاست زبردستی زکوٰۃ تو لے گی لیکن اس سے لے گی جو بالغ ہوگا. پھر بالغ ہونے کے بعد تیسرے نمبر پر اس زمانے میں تھی سلیوری, تو اسلامک کنسیپٹ ہے کہ آزاد بھی ہو, فری بھی ہو. اور اس کے بعد پھر لاسٹ کے اندر کہا جاتا ہے فائنینشلی کیپیبل, صاحب استطاعت بھی ہو. فائنینشلی کیپیبل, فائنینشلی کیپیبل, صاحب استطاعت بھی ہو. دیز آر دا فور کنڈیشنز آف زکوٰۃ. یہ چار اہم شرائط زکوٰۃ. یہاں تک سمجھ آئی بات کی. اچھا یہاں پر پھر ایک پرابلم ہے سکندر, اور وہ یہ کہ یار فائنینشلی کیپیبل ہونے کا کرائیٹیریا کون ڈیٹرمن کرے گا, ہے نا. حکمران ہے تو وہ اپنے لوگوں کو کہے گا کہ یہ کیپیبل نہیں ہے, اور جو اس کے دشمن ہوں گے انہیں وہ کہے گا کہ یہ کیپیبل ہے نا. تو یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ فائنینشلی کیپیبل ہیں یا نہیں. اسلام نے اس کا بھی ایک کرائیٹیریا بتایا شارق. اور فائنینشلی کیپیبل میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی ڈومیسٹک نیڈز پوری کر لیں. ڈومیسٹک نیڈز, آپ اپنی گھریلو ضروریات پوری کریں. اس کے بعد پھر فیملی ایکسپینسز,
جو خاندانی ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کر لیا جائے. فیملی ایکسپینسز، فیملی ایکسپینسز کیا ہوتے ہیں؟ وہ پورا سال پیسے جمع کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنا گھر بنائیں گے، ہم جو ہے وہ بچوں کی شادیاں کریں گے، کوئی بچوں کی فیسیں پوری کریں گے. ہوتے ہیں نا فیملی ایکسپینسز. کئی لوگ آپریشن کے لیے بھی پیسے اکٹھے کرتے ہیں. تو کہا گیا کہ ڈومیسٹک نیڈ، فیملی ایکسپینس پورے کرنے کے بعد اگر آپ نے کوئی لون لیا ہوا ہے، کوئی ڈیو کریڈٹس ہیں، کوئی لونز وغیرہ ہیں، تو انہیں بھی پورا کیا جائے. اس کے بعد جو رقم بچ جائے پھر اس کے اوپر زکوٰۃ دیں. آپ کو سمجھ آیا کہ فائنینشلی کیپیبل ہونے کے لیے ضروری ہے شارک کہ یہ تین چیزوں کا خیال رکھا جائے. اویس سب سے پہلے نمبر پہ گھریلو اخراجات، پھر اپنا گھریلو ضروریات، اور ڈیو کریڈٹس جو قرضے ہیں، جو واجبات ہیں. اب ہم پڑھ لیتے ہیں اماؤنٹ آف زکوٰۃ. اماؤنٹ آف زکوٰۃ کیا ہے؟ اکثر لوگ پیپر میں صرف لکھاتے ہیں 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی. لیکن ہم نے نہ یہ لکھنا ہے، ہم نے پورا ان ڈیٹیل ایک پیراگراف بنانا ہے، ان ڈیٹیل لکھیں گے. اور افضال، مجھے ایک شعر کا آخری مصرع یاد آ رہا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں کی یار سونے دا گلا کراں، میں لکھ واری بسم اللہ کراں. تو افضال نیازی تو رہن دے بس، تو کسی سے گلا نہ کر، اور بلکہ گانا سنا کر کے گلا نہیں کسی سے، شکوہ نہیں کسی سے، تم رہنے دو. تم میں تمہیں گانا ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں. گلا نہیں کسی سے، شکوہ نہیں کسی سے، نصیب میں نہیں تھا جو ہمیں ملا. یہ سانگ بنا ہی آپ کے لیے، اور کس کے لیے بنا؟ ہاں تو امیر حمزہ آگے روزے بھی تو آ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آہ کہتا سر گناہ ہوگا، تو روزے آ رہے ہیں پتر، کوئی بات نہیں. روزے آ اس لیے رہے کہ گناہ معاف ہو جائیں. ہم بات کر رہے تھے اماؤنٹ آف زکوٰۃ کی. زکوٰۃ از اے ریلیجیس ٹیکس ان اسلام. انعام اللہ، زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ از اے ریلیجیس ٹیکس ان اسلام. اسلام نے اس ٹیکس کو بھی عبادت قرار دے دیا. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ویلتھ کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، اور ویلتھ کے اوپر زکوٰۃ ہے 2.5% کے حساب سے، اور یہ سال میں ایک مرتبہ ہے، ایئرلی. اور یہ سال میں ایک مرتبہ ہے، ایئرلی. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پریشیس میٹلز کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. اور پریشیس میٹلز کا کرائیٹیریا کیا ہے انعام اللہ؟ کہ اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، اور اگر آپ کے پاس 52 تولے چاندی ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، اور یہ بھی سال میں ایک مرتبہ ہے یہ بھی. اچھا یہاں پر ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو سونا اور چاندی زکوٰۃ ہے، یہ صرف سونے اور چاندی کے اوپر نہیں ہے، بلکہ یہ تمام پریشیس میٹلز کے اوپر ہے.
جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسی پریشیس میٹلز ہیں جو گولڈ سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، ہے نا؟ جیسے پلاٹینم از مور پریشیس دین گولڈ. اسی طرح کئی سٹونز ہیں. اس کے اوپر بھی زکوٰۃ. اور ڈائمنڈ ہے، اسی طرح جو ہے وہ روبی ہے، شاباش، نیلم، واقعی سیفری اور بلو سیفری، ہے نا؟ تو بس ایسے ہی ہے، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. نہیں آصف، آج ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کرنسی کی فارم میں. ہم ان ساری چیزوں کی نیٹ ورتھ نکالیں گے، ادھر سے 7.5 تولے کی قیمت نکالیں گے، جتنے اوپر پیسے بنیں گے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ ڈائمنڈ کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. نہیں تو میر مرتضیٰ پتہ چلے اسلام کتنا ظالم ریلیجن ہے. جس بیچارے کے پاس چاندی ہے وہ تو زکوٰۃ دیتا رہے، اور جس کے پاس ڈائمنڈ ہے وہ مزے کرتا رہے، ہے نا؟ یہ تو ظلم اور ناانصافی معلوم ہوتی ہے. اس کے بعد پھر پریشیس میٹلز کے بعد ایگری پروڈکشن کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. ایگری پروڈکشن، اچھا ایگری پروڈکشن ہم کہتے ہیں اپنا زرعی پیداوار، زمین سے حاصل ہونے والی آمدنی. زمین کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. چاہے آپ کے پاس جو ہے وہ 1 مرلہ زمین ہے، یا چاہے آپ کے پاس 1,00,000 ایکڑ زمین ہے، اسلام کو زمین سے پرابلم نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ زمینوں سے جو حاصل ہونے والی آمدنی ہے، ایگری پروڈکشن ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اور ایگری پروڈکشن کے اوپر زکوٰۃ کا کرائیٹیریا کیا ہے کہ اگر ہے نا ایرڈ لینڈ، تو ایرڈ لینڈ کے اوپر ہے 10%، اور اگر ہمارے پاس ہے اریگیٹڈ لینڈ تو اریگیٹڈ کے اوپر ہے 5%. اردو میں ہم کہتے ہیں کہ بارانی زمین پر 10واں حصہ، اور جو نہری پانی سے سیراب ہوتی ہے اس پر 20واں حصہ. اور ایمن اسے ہی ہم عشر بھی کہتے ہیں. اور یہ سال میں 1 مرتبہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے آن ایوری ییلڈ، کہ جب ہم فصل اٹھائیں گے تب ہم سرپلس میں سے یہ سیپریٹ کر دیں گے. شارک پھر وہ کمرشل لینڈ ہو جائے گی. اس کے اوپر بھی جو ہے وہ جو انکم ہے اس کے اوپر آپ نے ٹیکس دینا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ بات کو سمجھیں کہ زمین کے اوپر ٹیکس نہیں ہوتا، زمین سے حاصل ہونے والی آمدنی کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. آپ کا پورا پلازا ہے تو آپ نے پلازے سے جو حاصل ہونے والی آمدنی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ دی. سمپل سا کرائیٹیریا ہے. اس کے بعد پھر ایگری پروڈکشن کی جب زمیندار کے اوپر زکوٰۃ ہے تو ٹریڈ ان سٹاک، جن لوگوں نے مال تجارت، اشیاء تجارت رکھا ہوا ہے ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، اور وہ ہے 2.5% کے حساب سے. اور یہ بھی اینولی ہے، یہ بھی ایئرلی ہے، یہ بھی سال میں 1 مرتبہ ہے. لوگ رکھتے ہیں نا اشیاء تجارت، مال تجارت، ٹریڈ ان سٹاک، اس کے اوپر. اچھا جب ہم دیکھ رہے ہیں زمیندار کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، کاروباری آدمی کے اوپر فرض ہے، تو اویس اسی طرح وہ لوگ جو کیٹل فارمنگ کر رہے ہیں، وہ لوگ جن کے پاس لائف سٹاک ہے ان کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے. اور اس کا کرائیٹیریا کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس ہے نا 40 گوٹس، تو 40 گوٹس کے اوپر 1 گوٹ. اگر کسی کے پاس ہے 30 کاؤز، تو 30 کاؤز کے اوپر 1 گوٹ یا 1 بچڑا. اور اسی طرح اگر کسی کے پاس ہے 5 کیملز، تو 5 کیملز کے اوپر 1 بکرا یا بکری زکوٰۃ فرض ہے. اور یہ بھی سال میں 1 مرتبہ ہے. یہ بھی سال میں 1 مرتبہ ہے، once in a year. اس کے بعد پھر ہم مزید دیکھتے ہیں
تو اچھا اگر آپ لوگ غور کریں اویس، ویلتھ سے لے کر لائف سٹاک، 5 کیملز کے اوپر 1 کوٹ. اچھا آصف حسین اگر ہم غور کریں تو ویلتھ سے لے کر لائف سٹاک تک، نیلم یہ ساری زکوٰۃ ایک انڈیویجول کے اوپر فرض ہے نا؟ یہ ساری زکوٰۃ ایک انڈیویجول کے اوپر فرض ہے. بس شارک پھر وہ ایک کیلکولیٹر ہوتا ہے نا زکوٰۃ والا، اسلام نے آپ کو منیمم تھریش ہولڈ دیا ہے، میکسیمم کا تو نہیں ہے نا. جتنا زیادہ کیملز بڑھتے جائیں گے اتنی ہی پھر زکوٰۃ کی ریشو بھی بڑھتی جائے گی. اوئے ہوئے 1 گوٹ، امیر حمزہ اگر 5 کیملز پہ 1 کیمل اٹھا کے دے دیا تو پھر بیچارہ خود زکوٰۃ کٹھی کرے گا. 5 کیملز پہ 1 گوٹ ہے. اچھا یہاں پر ہمیں پتا چلا اویس کے انڈیویجول کے اوپر تو زکوٰۃ ہے. اسی طرح ریاست کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. اسلامی ریاست میں ریاست کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، اور اسلامی ریاست کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے منرلز یا بریڈ ویلتھ کے اوپر، منرلز یا بریڈ ویلتھ کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو زمین کے اندر خزانے ہیں یہ تمہارے نہیں ہیں، یہ ہمارے ہیں، اور یہ میں نے آپ کے لیے رکھے ہیں. تو زمین کے اندر سے جو بھی منرلز یا بریڈ ویلتھ نکلتی ہیں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کی ریشو ہے 20%. اور یہ ہے آن ایوری ییلڈ، آن ایوری ییلڈ کہ ریاست بھی جب جب زمین سے یہ دولت نکالے گی 20% سیپریٹ کرے گی. اور یہ کون کون سی چیزیں ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں؟ گولڈ ہے، کاپر ہے، آئل ہے، گیس ہے. تو 20% زکوٰۃ کا سیپریٹ کر. اچھا یہاں پر پھر ایک کوشچن ہے، اور کوشچن یہ ہے سبا کہ ریاست زکوٰۃ لے بھی رہی ہے اور ریاست زکوٰۃ دے بھی رہی ہے، تو یہ سارا پیسہ جا کہاں رہا ہے نا؟ آپ غور کریں کہ یار ریاست تو زکوٰۃ لے بھی رہی ہے اور ریاست خود بھی 20% زکوٰۃ دے رہی ہے، تو شارک یہ سارا پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ ہم بریک کر لیتے ہیں، بریک کے بعد میں آپ کو پڑھاتا ہوں بینیفیشریز آف زکوٰۃ. اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ بھی خود ہی بیان کی ہیں. میں بریک کے بعد آپ کو بتاتا ہوں. ہم بریک کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ نے بینیفیشریز آف زکوٰۃ بھی دی ہیں. ویری گڈ ایمن سوئٹزرلینڈ میں جانا.